وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ تک کا سب سے مشکل سوال یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے وہ کون سا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقل و صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہیں مسائل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ یہ سب کرم میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی تھی کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا دروازہ کہا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ شرف حاصل بخشا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے کہ حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی، ہر طرف ہمارا چرچا ہوگا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نے صرف آپ سے سوال کریں گے، بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ محترم ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکتے۔ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کرنے آئے ہیں، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں، تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو؟ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کی تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی المیراث جالوت نے مجمع کی جانب دیکھ کر اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے
فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھ کر سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اس جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، یہودی عالم اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کتاب سے ہی دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس جالوت نے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل دیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ رسول جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا وہ نہیں ہے جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار جالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم ہوتی رہتی ہیں۔ راسل جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان جو سانس لیتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ جو کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی تھیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुज़री थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया था। बस उस काफ़िले के गुज़रते हुए सूरज की किरणें उस जगह ज़रूर पड़ी थीं, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकीं। नाज़रीन, जवाबात पाते ही उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फिर सवाल किया कि ये बताएं वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा हाज़िर रहती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नज़र आएंगी, ये दोनों हमेशा हाज़िर रहते हैं और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। रासिल जालूत ने बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कई सवाल किए और तमाम सवालों के जवाब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल दुरुस्त बता दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी ने कहा कि हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच के मुताबिक जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बला तवक्कुफ दे रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया, 5। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे, बाबुल इल्म के पास कायनात के राज़ों का इल्म है। लेकिन जब उन्हें तमाम सवालों के जवाबात मिल गए तो रासिल जालूद समेत तमाम ग्रोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दारुल इस्लाम में दाखिल हो गए। एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की कि उसके 17 ऊँट उनके 3 बेटों में उस तरह तक़सीम किए जाएँ कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट मिलें। कुल ऊँटों का तीसरा हिस्सा सबसे छोटे बेटे को, कुल तादाद का 9वां हिस्सा बेटी को मिले। उस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहिबान दानिश सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँटों की तक़सीम कैसे की जाए। बहुत सोच विचार के बाद बिला आखिर उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाने का फ़ैसला किया। मसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, मैं ये तक़सीम कर दूँगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में मस्तार मिलाया। अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूँ तक़सीम फरमाई कि जैसे कुल ऊँट 18 हुए तो पहले बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा 9वां ऊँट दिए और दरमियानी बेटी को 1/3 6 ऊँट दिए और तीसरे को 9वां हिस्सा 2 ऊँट दिए। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना उधार दिया हुआ ऊँट वापस ले लिया। ये थी नाज़रीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत, जिनके सामने कोई भी बात नामुमकिन नहीं थी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेकों में शामिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन।